ولی خاص غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں. سیدنا الامام الرفاعی ولی خاص. سیدنا امام رفاعی ولیوں میں خاص ہیں. سیدنا الامام احمد البدوی ولی خاص. سیدنا امام احمد البدوی خاص ولی ہیں. لذلك يا شباب اسی وجہ سے اے جوانوں هذه الكرامات التي أعطاها الله للأولياء ترفع من قدرهم عند الله تعالى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو یہ کرامتیں عطا فرمائی ہیں تو رب کریم کی بارگاہ میں ان کے درجات بہت بلند ہیں. اس وجہ سے ان کو یہ شان ملی ہے. فهل في القرآن يوجد کرامات؟ تو کیا قرآن میں کرامتوں کا ذکر ہے؟ يعني هل يمكن للشخص أن يقول أنا لا أعترف بالكرامة؟ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں کرامتوں کو نہیں مانتا ولا أؤمن بها؟ اور میرا کوئی اس پر ایمان نہیں ہے؟ هذا الرجل كافر. اگر اس نے مطلقاً کرامتوں کا انکار کیا تو وہ کافر ہے. لأنه يكذب القرآن. اس لیے کہ وہ جھٹلا رہا ہے قرآن کی آیتوں کو. في القرآن کرامات. قرآن میں کرامتوں کا ذکر ہے. لا يستطيع أحد أن ينكره. کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اس کا انکار کرے. أن الله هو الذي قال عنه. اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. الكرامة الأولى پہلی کرامت السيدة مريم العذراء. سیدہ مریم پاکیزہ ان کا ذکر. قال الله لها رب کریم نے ان سے فرمایا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جديد. کہ اے مریم آپ لے ٹہنی کا ایک ٹکڑا اور اس کو حرکت دے, اس میں سے میٹھی میٹھی کھجوریں گریں گی. السيدة مريم ليست نبيا. سیدہ مریم نبی یا نبی نہیں ہے, هي ولية صديق. وہ ولیہ ہیں, وہ سچی ہیں. قال عنها رب العزة والجلال رب کریم نے ان کے بارے میں فرمایا صديقة. کہ وہ سچی ہیں. ماذا حدث لها من كرامة في القرآن؟ ان کے بارے میں ان کی کون سی کرامت کا ذکر قرآن نے کیا ہے؟ أولا سب سے پہلے أريد الصلاة على النبي عالي. میں چاہتا ہوں کہ ایک بلند آواز کے ساتھ درود شریف کی آواز آئے. في القرآن آية قرآن میں آیت ہے قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان العباد وجد عندها رزقا. قرآن میں آیت ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے جب بھی عبادت کے لیے محراب میں داخل ہوتے تو وہ دیکھتے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے آستانے پر وہاں پر پھل ہیں. وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف. اور آپ دیکھتے کہ سردی کے موسم کے پھل ان کے پاس گرمی میں ہوتے ہیں. وفاكهة الصيف في الشتاء. اور گرمی کے موسم کے پھل ان کے پاس سردی میں ہوتے. قال يا مريم أنى لك هذا. تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مریم یہ پھل تمہارے پاس بے موسم کے کہاں سے آتے ہیں؟ مع الكرامة
سنو کرامت. قالت هو من عند الله. انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں. الكرامة الثانية دوسری کرامت كرامة أهل الكهف. اصحاب کہف کا واقعہ. أهل الكهف ذكر الله عنهم خوارق العادة. رب کریم نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ سارے کرامت والے تھے. الكرامة الثانية تیسری کرامت وزير سيدنا سليمان. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وزیر ماذا فعل؟ اس نے کیا کیا؟ في القرآن یہ بات بھی قرآن میں ہے. قال سيدنا سليمان من يأتيني بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. کہ کون لے کر آئے گا ملکہ بلقیس کا پورا تخت یمن سے فلسطین میں. وقال الوزير وزیر نے کہا أنا آتيك به قبل أن تطرف عيني. اس نے کہا کہ میرے آقا بس آپ فرمائیں پلک جھپکنے میں آپ کا خادم لے کر آتا ہے. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لمحة بس آپ اپنی پلک جھپکے تخت میں لاتا ہوں. قولوا الله أكبر. بولو اللہ اکبر. هذا كله في القرآن. یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں. لذلك منكر أصل الكرامة كافر. منكر جو کرامتوں کا منکر ہے وہ ایمان سے خارج ہے. هل أخبر سيدنا النبي اللهم صل عليه عن أهل الكرامات؟ تو کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتوں کے متعلق ارشاد نہ فرمایا؟ بدي صلاة على النبي. مجھے درود شریف چاہیے محبت والا. الحديث أخرجه البخاري. وہ حدیث کہ جس کو امام بخاری نے ذکر کیا. ما يستطيع أحد أن يقول هذا خرافة. کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ کہہ دے کہ یہ تو خرافت ہے. في البخاري بخاری میں ہے كان سيدنا عباد ابن بشر وسيدنا أسيد ابن حضير عند رسول الله. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی ہیں عباد بن بشر وأسيد ابن حضير اور اسید ابن خدی. بقيا حتى الليل. یہ دونوں صحابی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی. لم يكن هناك شموع اور وہاں پر ان کے پاس کوئی شمع نہیں تھی، موم بتی، ولا إضاءة. اور نہ ہی ان کے پاس روشنی کا کوئی سامان تھا. ليل دامس أسود. بہت تاریک رات تھی. خرجا من عند النبي ونظرا إلى الليل. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے جب اٹھے تو ان کو پتا چلا کہ رات تو بڑی تاریک ہے. قال يا رسول الله كيف نسير في الليل؟ اب جب سرور کونین کے جلووں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے رات کی تاریکی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہم کیسے جائیں گے؟ فمد رسول الله نظر الصحابة. صحابہ اکرام دیکھنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماذا؟
من يحدث سيدنا عمر؟ سیدنا عمر کس سے بات کر رہے ہیں؟ سارية في الصين. ساریہ تو چین میں ہے. وجاء قائد الجيش أو رسوله بعد أيام أو شهر أو شهرين. مہینے دو مہینے کے بعد جو لشکر کا وہ قائد تھا ساریہ وہ واپس جب جہاد سے فتح پا کے واپس آئے يبشر سيدنا عمر بأن الله قد نصر جيش سارية. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ ہارنے والے تھے. عمر بن خطاب کا پیغام سن کر ہم نے اس پر عمل کیا. ہاری بھی جنگ جیت گئے. ان سے پوچھا كيف تم النصر؟ کہ تمہاری مدد کہاں سے ہوئی؟ قال الجندي اب سپاہی نے کہا میری طرف. قال الجندي سپاہی کہتا ہے سمعنا صوت عمر میں نے اپنے عمر کی آواز سنی. ينادينا الزموا الجمل. وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کی آڑ میں آؤ. فلزمناه تو ہم نے ان کی بات مانی. فنصرنا الله عز وجل. تو بس جیسے ہی ان کی بات مانی ہم جنگ جیت گئے. الله أكبر. اللہ اکبر. الله أكبر. اللہ اکبر. الله أكبر. نظر الصحابة صحابہ اکرام دیکھنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ من يحدث سيدنا عمر؟ سیدنا عمر کس سے بات کر رہے ہیں؟ سارية في الصين. ساریہ تو چین میں ہے. وجاء قائد الجيش أو رسوله بعد أيام أو شهر أو شهرين. مہینے دو مہینے کے بعد جو لشکر کا وہ قائد تھا ساریہ وہ واپس جب جہاد سے فتح پا کے واپس آئے يبشر سيدنا عمر بأن الله قد نصر جيش سارية. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ ہارنے والے تھے. عمر بن خطاب کا پیغام سن کر ہم نے اس پر عمل کیا. ہاری بھی جنگ جیت گئے. ان سے پوچھا كيف تم النصر؟ کہ تمہاری مدد کہاں سے ہوئی؟ قال الجندي اب سپاہی نے کہا میری طرف. قال الجندي سپاہی کہتا ہے سمعنا صوت عمر میں نے اپنے عمر کی آواز سنی. ينادينا الزموا الجمل. وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کی آڑ میں آؤ. فلزمناه تو ہم نے ان کی بات مانی. فنصرنا الله عز وجل. تو بس جیسے ہی ان کی بات مانی ہم جنگ جیت گئے. الله أكبر. اللہ اکبر. الله أكبر. اللہ اکبر. الله أكبر. تحدث عن الكرامات. لیکن میں آج آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ کرامتوں سے متعلق. ترى أمامي سيدنا عبد القادر الجيلاني. اور یہ ذکر کرتے کرتے میری آنکھوں کے سامنے جلوہ میرے جد اعلیٰ غوث پاک عبد القادر جیلانی کا آ گیا. شاهدوا معي هذا المشهد. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. آ جاؤ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں کیا ہوا. في يوم من الأيام دنوں میں سے کسی دن زاد نهر دجلة حتى تكاد بغداد أن تخرج.
دجلہ دریا جو بغداد میں ہے اس کا پانی اتنا بھر گیا عنقریب تھا کہ پورے کا پورا بغداد ڈوب جاتا. فجاء أهل بغداد إلى سيدنا الغوث الشيخ عبد القادر. تو اہل بغداد آئے اس مددگار غوث کے پاس جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. قولوا قدس الله سره. آپ لوگ بولیں قدس اللہ سرہ. اشتكوا له أن بغداد تكاد تغرق. اور انہوں نے شکایت کی, کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اب کہیں بغداد ڈوب نہ جائے. فأخذ عصاه غوث پاک نے پکڑ لی اپنی لاٹھی ونزل إلى دجلة اور آپ تشریف لائے دریائے دجلہ کے کنارے پر. ووضع العصا على الشط اور آپ نے اپنی وہ لاٹھی رکھی دریا کے کنارے وقال اور دریا سے خطاب فرمایا, إلى هنا فقط. فرمایا بس یہیں تک آنا. فنقص الماء ونقص الماء ونقص الماء حتى وصل إلى الخط الذي رسمه سيدنا الجيلاني. بس غوث کا کہنا تھا پانی نیچے ڈھلنے لگا اور وہیں تک آیا جہاں پر غوث نے لکیر کھینچی تھی. كل أهل بغداد شافوها. اور یہ کرامت پوری اہل بغداد نے دیکھی. لا يمكن كرامات الجيلاني إلا واحد أحمد. غوث پاک کی کرامتوں کا کوئی منکر نہیں سوائے احمق بے وقوف کے. سيدنا الجيلاني كان له كرامات كثيرة. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں نہ ختم ہونے والی ہیں. مرة كان يدرس ایک مرتبہ آپ پڑھا رہے تھے, تعليم الشباب. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہیں جانا والا تو نہیں ہے؟ تعليم بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے تو بتائیں نا, کوئی اپنی محبت کا اظہار. سلام لي حتى مطلع الفجر. فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ سلامتی رہے گی فجر تک جو ہے وہ محفل جاری رہے گی. جالس على جلس في المسجد غوث پاک رضی اللہ عنہ مسجد میں اپنے درس کو جاری فرمائیں والناس أمامه. اور لوگ آپ کے سامنے ہیں. فسقطت من السقف حية في حجر. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی چھت سے ایک سانپ آ کر غوث پاک کے سینے پر گرا. فهرب الناس. سارے لوگ جو سامنے تھے وہ بھاگ گئے. وسكن الإمام. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ بالکل اپنی خاموشی سے وہی جلوہ کر رہے. بقي يتكلم في القضاء والقدر. اور آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور موضوع تھا آپ کا قضا قدر کے فیصلے. دخلت الحية في كمه وہ سانپ آپ کی آستین میں داخل ہوا ودارت في جسده اور پورے جسم میں گھومتا رہا. خرجت من ياقته اور اس کے بعد وہ سینے سے ہوتے ہوئے باہر نکلا والتفت حول عنقه اور آپ کی گردن کے گرد لپٹ گیا. وهو ثابت لا يكتفي. اور غوث پاک اسی طرح سے اپنی جگہ جلوہ کر رہے. نزلت. اس کے بعد وہ اتر گیا وقفت على الأرض اور زمین پر کھڑا ہو گیا. على ذنبها اپنی دم پر وہ سانپ کھڑا ہو گیا. وراحت تصدر صوتا وتتكلم مع سيدنا الإمام الجيلاني. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے وہ باتیں کرنے لگا اور سانپ کے بھن بھنانے کی آواز لوگوں کو آ رہی تھی. ثم خرج. اور اس کے بعد چلا گیا. من ينظر من بعيد
لوگ کچھ دور سے یہ منظر ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. آپ کے جو سامنے شامل تھے وہ دور سے دیکھ رہے تھے. عادوا إليه اب وہ واپس آئے وقالوا ما هذا الذي جرى؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ هل كنت تتحدث مع الحية؟ کیا آپ بات کر رہے تھے اس سانپ سے؟ قال نعم. فرمایا ہاں. قال وماذا قالت لك؟ تو اس سانپ نے آپ کو کیا کہا؟ قالت لي لم أرى مثلك ثابت الجأش بين الأولياء. وہ مجھ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے جیسا استقامت والا میں نے آج تک کوئی ولی دیکھا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، قالوا وماذا قلت لها؟ تو آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ قال قلت لها أنا أتحدث عن القضاء والقدر. تو فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم کو پتہ نہیں، میں تو قضاء اور قدر کے بارے میں بتا رہا تھا. وأنت دودة. اور تم کیا ہو؟ تم تو میرے سامنے ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز ہو. أحرقك ويشكلك القضاء والقدر. تو میں تو تم کو ایسے لوں گا جیسے میرے سامنے کوئی چاکلیٹ ہو. فكانت كرامة عظيمة لسيدنا الإمام الجيلاني. تو فرمایا کہ تقدیر کے فیصلوں پر میں بات کروں، تم جیسے سانپ میرا کیا بگاڑ دیں گے. كان الرافضة يريدون أن يمتحنوا سيدنا الإمام الجيلاني ويروا كرامته. اور پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ رافضی آئے اور وہ آپ کی کرامت کو چیک کرنا چاہ رہے تھے. فجاءوا بسلتين وہ دو ہاٹ پاٹ لے کر آئے، مغطاتين. یعنی دو بالٹیاں ڈھک کے لائے. قالوا ماذا في هذين السلتين؟ فرمایا ان دو ڈھکی ہوئی بالٹیوں کے اندر کیا ہے؟ وضع يده على السلة الأولى. تو آپ نے پہلی بالٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا قال ها هنا صبي مشلول مقر. فرمایا کہ اس میں ایک بچہ ہے جو اپاہج ہے. كشفوا الغطاء فوجدوا صبيا لا يستطيع أن يقوم. تو واقعی میں اس میں ایک بچہ تھا جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. فأمسك سيدنا الإمام الجيلاني يده وقال قم بإذن الله. غوث پاک نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. وقام الفتى من مكانه. وہ فاضل جگہ بچہ کھڑا ہو گیا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال وماذا في السلة الثانية؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ دوسری بالٹی میں کیا ہے؟ قال فتى أو صبيا لا عاهة فيه. فرمایا کہ اس کے اندر بھی ایک بچہ ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہے. كشف جب اس کو کھولا فإذا صبي معاف. تو اس میں ایک بالکل صحت مند بچہ تھا. أراد أن يقوم اس نے ارادہ کیا کھڑے ہونے کا. وقال له الإمام اقعد. تو غوث پاک نے فرمایا بیٹھے رہو. فلم يستطع القيام. تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکا. فتاب الروافض وہ جتنے رافضی تھے توبہ کر لی وأقبلوا على يديه يقبلونه اور انہوں نے غوث پاک کے ہاتھوں کو چوما ويستسمحون منه. اور غوث پاک کے سامنے انہوں نے ڈھال ڈال دی. فرد الله عافيته إلى الغلام. اور رب کریم نے پھر اس بچے کو بھی صحت عطا فرما دی. قولوا جميعا سارے بولو مدد يا جيلاني. بولو مدد یا جیلانی. مدد يا جيلاني. مدد یا جیلانی. مدد يا أولياء
أريد أن أحدثكم في نهاية الدرس اب میں بالکل آخری بات کر رہا ہوں، توجہ سے سن لو، عن قصة حدثت مع والدي رحمه الله. آل غوث کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا میرے والد کے ساتھ، وأثبت لكم أنه يجوز أن نقول مدد يا جيلان. اور اس واقعے کے بعد تم بھی کہو گے کہ یا غوث المدد کہنا بالکل جائز ہے. أن المدد يعني الشفاعة. مدد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا. سيدنا الوالد رحمه الله میرے والد اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، حج ماشيا انہوں نے حج کیا پیدل من دمشق إلى مكة. دمشق سے مکے، يلبس النعل اور انہوں نے وہ لکڑی کی کھڑاویں پہنی في منتصف الطريق، اور آپ کی جو چپلیں تھیں وہ آدھے راستے میں تسلخت رجليه وہ ٹوٹ گئی اور آپ کے پیر زخمی ہو گئے. فترك القافلة تسير وجلس على قارعة الطريق. تو وہ قافلہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور آپ اپنے زخمی قدموں کے ساتھ ایک کنارے بیٹھ گئے. یہ میرے والد کی قصہ ہے. ماذا قال؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال مدد يا سيدي أحمد البدوي. انہوں نے کہا کہ یا احمد بدوی میری مدد کو آئیں. مدد يا سيدي أحمد البدوي. یا احمد البدوی میری مدد کو آئیں. وإذا برجل يركب جمل. تو اچانک ایک شخص وہاں پہ ظاہر ہوا جو اونٹ پر سوار تھا، ويأتي حتى يصل إليه. اور میرے والد کے وہ قریب پہنچا. يقول له ماذا أقعدك بمفردك؟ تو اس نے آ کر کہا کہ یہاں تنہا کیا کر رہے ہو؟ قال تسلخت رجلي وأنا ذاهب إلى مدينة رسول الله. اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میرے پاؤں زخمی ہو گئے اور میں رسول اللہ کے شہر مدینے کا مسافر ہوں. قال اركب خلفي. تو اس نے کہا کہ میرے پیچھے سوار ہو جاؤ. رفعه أركبه على الجمل اس نے خود اٹھایا میرے والد کو اور اپنے اونٹ پہ سوار کرا لیا وسار به اور اب چلنا شروع ہوئی حتى وصل مشارف المدينة المنورة. یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے حدود شروع ہو گئے. وقال له انزل فهذا رسول الله. اور اس نے کہا کہ اب اتر جاؤ، رسول کریم کا شہر مدینہ منورہ آ گیا. ونزل السيد الوالد تو میرے والد اترے من على الجمل اونٹ سے. وقال له الرجل اب وہ سوار کہنے لگا، انتبه. اور سے سنو، قال الرجل صاحب الجمل وہ اونٹ والا اب کہتا ہے للسيد الوالد میرے والد کو، يا شيخ سهيل اے شیخ سہیل، من كان جده الإمام الجيلاني لا ينادي مدد يا بدوي. کہ اے سہیل جس کا دادا عبد القادر جیلانی ہو اس کو احمد بدوی کی عادت نہیں ہے. وأنا جدك الجيلاني. اور میں تیرا دادا عبد القادر جیلانی ہوں. مدد 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 يا جيلاني. مدد یا جیلانی، مدد يا ولي. مدد یا ولی، مدد يا حبيب الله. مدد یا حبیب اللہ، مدد يا رسول الله. مدد یا رسول اللہ، مدد يا أولياء باكستان. مدد یا اولیاء پاکستان.
اللهم بجاههم عندك فرج عنهم. آمين اللهم اقض حوائجنا، آمين فرج كربنا، آمين اشفينا وعافينا.